یا وہ کسی کو سنتا ہے یا کسی کو سناتا ہے۔ اس سننے سنانے کے عمل میں سب سے اچھا سننا قرآن کا سننا، جو بھی آپ سنتے رہتے ہیں، اچھی سے اچھی کوئی بات ہو، اچھی سے اچھی کوئی تقریر ہو، بڑے سے بڑے بندے کا کوئی خطاب ہو، لیکن ظاہر ہے سب سے اچھا سننا قرآن کا سننا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سننے میں قرآن کا بہت تھوڑا حصہ ہے، ہم اپنی زندگی میں قرآن بہت تھوڑا سنتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو سنانا ہے، بندہ کسی کو سناتا ہے، باتیں سناتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اس سنانے کے عمل میں سے بھی سب سے اچھا سنانا قرآن کا سنانا۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اپنی زندگی میں کسی بھی دوسرے کام سے زیادہ، کسی بھی دوسرے کام سے زیادہ انہوں نے قرآن سنا ہے اور سنایا ہے۔ کام انہوں نے سارے کیے ہیں، لیکن ان کی جو سیرت ہے اس پر جو سب سے زیادہ غالب چیز ہے وہ قرآن کا سننا اور سنانا۔ جب قرآن کا ایک حصہ نازل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ راتوں کو اٹھا کریں اور آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ زیادہ یا آدھی رات سے کچھ کم کھڑے ہو کر آہستہ آہستہ قرآن پڑھا کریں۔ وہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی آدھی رات خود اپنے آپ کو قرآن سناتے تھے، اپنی زبان سے خود اپنے آپ کو سناتے تھے۔ جبرائیل بھی انہیں قرآن سناتے تھے، لیکن وہ خود اپنے آپ کو بڑا قرآن سناتے تھے۔ اور اسی طرح دن میں سارا دن وہ لوگوں کو قرآن سناتے تھے، جو بات کرتے تھے قرآن کے حوالے سے کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو حدیث ہے، جو ابھی پڑھ رہے تھے خٹک صاحب اور میں بڑا متاثر ہو رہا تھا کہ یہ یوسف خٹک اس طرح کی حدیثیں بھی ڈھونڈ کے لاتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے۔ ہمارے سامنے تو یوسف صاحب کی تصویر بالکل اور طرح کی ہے، اور مجھے تو یہ بہت سن کر خوشی ہو رہی تھی کہ وہ حدیث آپ کو سنا رہے تھے۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث قرآن کی تشریح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے کان قرآن ہی سنتے تھے اور ان کی زبان ہر وقت قرآن ہی سناتی۔ تو ہم تو جس طرح کے لوگ ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کس طرح کے لوگ ہیں، کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا سنتے ہیں، کتنا سناتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک اللہ کی طرف سے توفیق ہے کہ یہ یوسف خٹک صاحب نے اپنے اسکول کے افتتاح کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے، انہوں نے یہ بلڈنگ لی ہے اور اس کے افتتاح کے لیے انہوں نے آپ کو بلایا ہے اور مجھے بلایا ہے کہ بھئی قرآن کے حوالے سے کوئی بات کرے۔ تو اس لیے پھر میں آپ کے کانوں کو اور آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ اس قرآن کے سننے سنانے کی توفیق پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجلس ہے، مسلمانوں کی مجلس ہے، ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی یہاں بیٹھی ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے، اور ہماری جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان جہاں بھی بیٹھیں وہاں اللہ کا ذکر کریں۔
اور جہاں بھی بیٹھیں وہاں محمد کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جہاں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے سننے اور سنانے کا تھوڑا سا موقع ہمیں مل رہا ہے، وہاں ہم سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور ان پر بے شمار مرتبہ درود و سلام۔ یہ ہمارا اعزاز ہے۔ مسلمان ہم سے پہلے بھی دنیا میں بہت رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان انبیاء کو ماننے والوں کا اصل نام مسلمان ہی تھا، وہ سارے مسلمان ہی تھے۔ یہ عیسائی یا یہودی یا جو اور نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ کسی نبی کی امت کا کوئی اور نام نہیں تھا، مسلمان ہی نام تھا سب کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر صرف ہم ہی مسلمان نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی بے شمار لوگ مسلمان رہے ہیں۔ ہمارا ایک خاص اعزاز ہے اور ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں اور شکر بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی اس کا احساس ہوا ہو، دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں ہمارا ایک اعزاز ہے، جس اعزاز پر ہم شکر بھی کرتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور آخری نبی کے امتی۔ یہ ہمارا اعزاز ہے، اس پر ہمیں فخر ہے۔ اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ذکر کرتے ہیں، ان پر بے شمار مرتبہ درود اور سلام۔ پھر یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے، یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، اس لیے میں اس مجلس میں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اپنے اور آپ کے والدین کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، اور پھر درجہ بدرجہ سب اہل ایمان کے لیے ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جس طرح یہ بچیاں ٹیبلوں پہ معافی مانگ رہی تھیں، یہ بچے سجدے کی نظم پڑھ رہے تھے، تو ہم بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر۔ اس کے بعد مطلب اب آپ سے کیا بات کی جائے، مجھے تو بہرحال پھر میں یوسف کھٹک کا نام لیتا ہوں، مجھے اس کو دیکھ کر آج خوشی ہوئی ہے۔ میں تو پہلے بھی اس کو دیکھ کر خوشی ہوتا ہوں، لیکن بہرحال آج خوشی ہوئی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کام کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے۔ وقت ضائع کرنا چاہے تو ہر کوئی وقت ضائع کر سکتا ہے، ساری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی توجہ سے سننا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، اس نے بہت کچھ پیدا کیا ہے، اس کی مخلوقات کا کوئی شمار نہیں ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ موت بھی اس کی مخلوق ہے، موت اس کی پیدا کی ہوئی ایک چیز ہے۔ خلق الموت، اس نے موت کو پیدا کیا۔ موت ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس موت کو اللہ نے پیدا کیا۔ جو کچھ ہے، جس کا وجود ہے یا جس چیز کا وجود نہیں ہے، مثلا غصہ ہے، غصہ کس نے پیدا کیا؟ اس کا کوئی وجود بظاہر تو نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کا کوئی وجود بظاہر تو نہیں ہے۔ اسی طرح ہمدردی ہے، ہمدردی کا بظاہر تو کوئی وجود نہیں۔ اور یہ جو جذبات کی شکل میں مخلوق ہے اللہ کی، یہ مخلوق جسمانی مخلوق سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک اس کی عجیب و غریب مخلوق وقت ہے۔
وقت اس کی مخلوق ہے. اور میرا خیال ہے کہ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ شاید سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے زیادہ قابل قدر ہے. زندگی کا دوسرا نام وقت ہے. جو اس وقت کو ضائع کر دیتا ہے وہ زندگی کو ضائع کرتا ہے. جو اس وقت میں اللہ کے لیے یکسو ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، وہ وقت کا ٹھیک استعمال کرتا ہے. اور وقت تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. شاید وہاب نیازی کا وقت آہستہ گزرتا ہو، وقت بہت تیزی سے گزرتا. اور یہ وقت جو سب سے زیادہ قابل قدر چیز ہے، اسی کا ہم قتل عام کرتے ہیں، اسی کو برباد کرتے ہیں اور زندگیاں برباد. تو موقع کی مناسبت سے میں ایک بات قرآن مجید کی آیات پڑھنے سے پہلے کرتا ہوں. آج کل فلسطین کی بڑی بات ہوتی ہے. ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اگر سارے حکمران جو بائیڈن کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے ہیں تو امت سے سجدہ ریز نہیں. ہم کیوں نہ فلسطین کے مظلوم بچوں کی بات کریں، ان بہنوں کی بات کریں، ان بیٹیوں کی بات کریں. کل ایک صاحب بہت خوبصورت بات کر رہے تھے، ہمارے دوست ہیں وقاص انجم جعفری صاحب، وہ قاہرہ گئے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کے وہ سیکرٹری ہیں. وہ کل بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ فلسطین کے بارے میں نقطہ نظر بہت انتہاؤں پر ہے. ایک تو فلسطین کے بارے میں ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ بات نہ کرو، بات نہ کرو. میں نہ کوئی بات سننا چاہتا ہوں، نہ کوئی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں، نہ کوئی کہانی سننا چاہتا ہوں. میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، میرے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان کی کوئی بات سنوں اور ان کی مظلومیت کو دیکھوں. میرے سامنے بات نہ کرو، میں بے بس ہوں. کیوں مجھے ان کی تصویریں دکھاتے ہو؟ ان بچوں کی، تڑپتے بچوں کی کیوں تصویریں دکھاتے ہو؟ نہ دکھاؤ. انہی لوگوں میں بھی شامل ہوں. کہ کیا دیکھیں، کس طرح دیکھیں؟ تو ایک سوچنے کی انتہا یہ ہے کہ فلسطین کی کوئی بات نہ کرو، فلسطین کا کوئی ذکر نہ کرو، وہاں کا کوئی واقعہ نہ سناؤ. ایک دوسری انتہا یہ ہے کہ لوگوں آج کل یہی بات کرو، کوئی اور بات نہ، یہی بات کرو، اسی کے تذکرے کرو. تو آپ میاں والی کے لوگ ہیں، کہا جاتا ہے کہ میاں والی کے لوگ بڑے بہادر ہیں اور یہ پٹھانوں کے قریب کا علاقہ ہے، پٹھان نما لوگ ہیں. تو میں ایک بات آپ سے فلسطین کے حوالے سے کرتا ہوں. تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے. یہ یوسف خٹک کے لیے بھی ہے، یہ ان ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہے، یہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہے. یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو توجہ سے میری بات نہیں سن رہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ان بچیوں کے لیے بھی ہے، یوسف خٹک کے لیے بھی ہے، اس دار ارقم سکول کے لیے بھی ہے. یہ دار ارقم ہمارے گلے کا پٹا ہے، یہی ہمیں جنت میں لے جائے گا، یہی ہمیں جہنم میں. بہت بڑی ذمہ داری ہے. لوگ اس کو شوق سے بناتے اور چلاتے ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری. تو یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ آپ سب کے لیے ہے. تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑھئی ترخان لکڑ کا کام کرنے والا، اس نے ایک ممبر بنایا، یہ جس پر بیٹھ کر علماء تقریریں کرتے ہیں. وہ ممبر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ کر تقریر کیا کرتے تھے.
یہ ممبر یہ جو مولوی حضرات ہمارے علماء حضرات جس پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں، یہ ممبر بہت بڑی چیز ہے. اس پر عمر فاروق بھی بیٹھ کر تقریر کیا کرتے تھے، جن کی تقریر سے زمین ہل جاتی تھی، آسمان لرز اٹھتا تھا ان کی بات سے. تو ایک ترخان تھا، اس نے ایک ممبر بنایا اخروٹ کی لکڑ کا، بڑا خوبصورت ممبر، بہت ہی خوبصورت. اس نے نقش و نگار کی حد کر دی، اس پر بنا بنا کے اس کو اتنا خوبصورت بنایا. اور پھر اس نے وہ ممبر لوگوں کی نمائش کے لیے ایک جگہ رکھ، لوگ اس ممبر کو دیکھنے آتے تھے. اور اس ممبر کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ کمال ہے، اس نے کس طرح بنایا ہے، کس طرح اس پر نقش و نگار کیے ہیں، کس طرح پھول بنائے ہیں، کس طرح اس نے اتنا خوبصورت ممبر بنایا ہے. وہ بڑھئی کہتا ہے کہ میں نے یہ ممبر بیت المقدس کے لیے بنایا. لوگ حیران ہوتے کہ بیت المقدس تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، وہ تو یہودیوں کے قبضے میں ہے، یہ ممبر وہاں کیسے جائے گا؟ جس طرح آج بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، ہمارا قلعہ اول تو اس وقت بھی وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا. تو لوگ کہتے ہیں یہ ممبر تو نے بیت المقدس کے لیے بنایا، تو وہاں اس کو کون لے کے جائے گا؟ تو وہ بڑھئی، وہ ترخان کہتا کہ میرا جو کام تھا میں نے کر دیا، میری نیت، میرا ارادہ، میرے دل کے جذبات جو تھے وہ میں نے اس ممبر کی شکل میں منتقل کر دیے ہیں کہ یہ ممبر ہے، یہ بیت المقدس میں جائے گا. یہ میں نے بیت المقدس کے لیے بنایا. اس بات میں آپ کے لیے بڑا سبق ہے. لوگ اس کو دیکھتے بہرحال ہنستے، کوئی بات کرتا، کوئی بات کرتا کہ بھئی یہ ممبر تو بہت خوبصورت ہے، لیکن جس نے بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے بیت المقدس کے لیے بنایا ہے، تو یہ بیت المقدس کیسے پہنچے گا؟ ایک دن کچھ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے، ان میں ایک 8 سال کا بچہ تھا. انہوں نے دیکھا، اس بچے نے بھی ممبر کو دیکھا. اس بھڑائی نے پھر ان کو بھی کہا کہ میں نے یہ ممبر بیت المقدس کے لیے بنایا. تو لوگوں نے اسی طرح حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ ممبر بیت المقدس کون لے کے جائے گا، پھر کون اس پر بیٹھ کر تقریر کرے گا، کون خطبہ دے گا؟ وہ بچہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ وہ میں ہوں، اور اس کا نام صلاح الدین ایوبی. ٹھیک 18 سال کے بعد اس نے وہ ممبر بیت المقدس پہنچا دیا اور خود اس پر بیٹھ کر اس نے خطبہ دیا. ہم ان سکولوں سے اس طرح کے بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے سارے بچے صلاح الدین ایوبی ہیں. 8 سال کے بچے نے کہا کہ یہ ممبر میں وہاں پہنچاؤں گا. اور اس نے ٹھیک 18 سال کے بعد اس ممبر کو وہاں پہنچا دیا. یہ مرے ہوئے حکمران ہمیں کچھ نہیں دیں گے، یہ ہماری گودوں میں بچے ہماری تقدیر کو بدلیں گے. میرا خیال ہے
یہ آپ نے بلڈنگ لی ہے، صحیح سکول بنائیں، خٹک صاحب صحیح سکول بنائیں جو سارے میاں والی کے لوگوں کے دل کے اندر کھپ جائے سکول. ان بچوں کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں. پیسہ کوئی چیز نہیں ہے. فیس کا مسئلہ نہیں ہے. فیس اگر آپ 50,000 روپیہ لیں کسی ایک بچے کی، لیکن ایک ماں اور ایک باپ وہ 50,000 روپیہ دے کر بھی یہ کہے کہ نہیں میرے بچے، یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، بزنس نہیں کر رہے. دیکھو انہوں نے میرے بچے کو کیا بنا دیا. 50,000 روپیہ کی چیز ہے. اس قوم کی تعمیر کریں، ان بچوں کی تعمیر کریں. ہم نے اگر اپنا وقت برباد کر دیا ہے تو ان بچوں کا وقت برباد نہ کریں. ان کی مائیں ان بچوں کے بارے میں بڑے بڑے خواب دیکھیں. ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، جنرل بننا کوئی بات نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں سے یہ ساری دنیا پر حکومت کرے. سلطان محمد فاتح جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو صحابہ بھی ان لشکروں میں جاتے تھے جو قسطنطنیہ پر حملہ کرتے تھے. لیکن یہ قسطنطنیہ جو سخت حصار میں تھا اور فتح نہیں ہوتا تھا، اس کو ایک 22 سالہ نوجوان محمد فاتح نے فتح کیا. اس کی عمر اس وقت 22 سال. جب وہ فاتح کی حیثیت سے قسطنطنیہ میں داخل ہوا، اور قسطنطنیہ کیا ہے؟ آج استنبول ہے. استنبول جس پر عیسائیوں کا کلیم ہی ختم ہو گیا ہے. کلیم ہی ان کا نہیں ہے کہ یہ ہمارا شہر ہے. وہ محمد فاتح، اس کی ماں کہتی ہے کہ جب یہ میرا دودھ پیتا تھا تو میں گود میں لے کر اس کو بیٹھ جاتی تھی اور چاند کی طرف اشارہ کر کے کہتی تھی فاتح تیری منزل اس چاند سے بہت آگے ہے. اور میرے بیٹے تیری منزل اس چاند سے بہت آگے ہے. اور ماں کے اس بیٹے نے اپنی ماں کے خواب کو پورا کر دیا. میں ان بچیوں کو کہتا ہوں کہ تمہاری گودوں میں جو بیٹے ہیں اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا. ان کو بڑے بڑے خواب دکھائیں. میں ان کی کھرلیوں میں زیادہ پٹھے جمع کرنا کوئی مشن نہیں ہے. ان کے منہ میں سونے کے چمچے دینا کوئی بات نہیں ہے. ان کے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑائیں، دوسرے ہاتھ میں جدید علوم کی طاقت پکڑائیں، تاکہ یہ ہمارے خواب پورے کر سکیں. تو یہ باتیں میں نے حالات کی مناسبت سے کر دی. باقی قرآن مجید کسی سکول کے افتتاح پر قرآن مجید کا جو حصہ پڑھا جا سکتا ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے اپنے بندے لقمان کو دنائی بخشی تھی اور حکم دیا تھا کہ اس دنائی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو کوئی شکر کرتا ہے اس شکر کا فائدہ اس سے خود ہوتا ہے. شکر سب سے بڑی چیز ہے. جو بندہ شکر کی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے راستے کھول دیتا ہے. یہ امت نہ شکری کے راستے پر چل رہی اور نہ شکری غلام بنا دیتی ہے. جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے. ومن کافر، اور جو شکر نہیں کرتا وہی کافر ہوتا ہے. اور جو کفر کرتا ہے وہ سن لے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اللہ تعالیٰ کو اس کے کفر کی کوئی پرواہ نہیں. اس کے کفر کا سارا وبال اس پر ہوگا. وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے. اور اس کے بعد یہ ہمارے ادارے ہیں، ہمیں ان اداروں میں جدید ترین علوم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنا چاہیے. یہ جدید علوم چٹی چمڑی والوں کے بچوں کا حق نہیں ہے، ہمارے بچوں کا بھی حق ہے. زمانے اور حالات کے مطابق اپنے بچوں کو علوم سے آراستہ کرنا یہ ہمارا فرض ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے. اور ان تعلیمی اداروں میں صرف اس پر نظر ہونی چاہیے. میں خٹک صاحب سے کہتا ہوں آپ کی کمٹمنٹ ہے والدین کے ساتھ کہ ہم آپ کے بچوں کو جدید علم بھی دیں گے، قرآن اور سنت کی تربیت سے بھی راستہ کریں گے. اس کمٹمنٹ کو پورا کریں. پھر آپ کسی معاوضے کے حقدار ہو سکتے ہیں. اور اس سروس کا وہ کوئی معاوضہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بے بہا عطا کرے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اور لقمان کی اس بات کو یاد کرو جو اپنے بیٹے سے کر رہا تھا، اور اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر رہا تھا. کیا؟ لا تشرک باللہ. میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان تعلیمی اداروں کا پاکستان کے اندر، امت مسلمہ کے اندر ہر تعلیمی ادارے کا فرض یہ ہے کہ وہ ان بچوں سے اللہ کے ما سوا ہر چیز کو نکال دے. ان بچوں میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو. ان بچوں میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو. ان کی زندگی اور زندگی کی جد و جہد میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے سوا کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہ ہو. کوئی حصہ نہ ہو. لا تشرک باللہ. شرک کا وہ مفہوم صرف نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. ہم نے تو اپنے بچوں کو طرح طرح چیخی چیزوں کا غلام بنا دیا ہے. انہیں جتنی چاہے تعلیم دیں، اس سے بھی زیادہ تعلیم دیں، اس سے بھی زیادہ تعلیم دیں، لیکن بنیادی طور پر ان کے ذہنوں سے، ان کی آرزوؤں سے، ان کے عزائم سے سوائے اللہ کے ہر چیز کو نکالو.
ان کی نظروں کو بہت وسیع کریں، بہت وسیع کریں، بہت بلندی پر دیکھیں۔ خود اللہ کی ذات جتنی وسیع ہے اسی طرح ان کی نظر میں وسعت پیدا کریں۔ انہیں بہت بڑا ذہن دیں، اللہ کے سوا سے ان کے ذہنوں کو، ان کے کریکٹر کو پاک کر دیں۔ لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شرک اس مفہوم کے ساتھ نہیں جو آپ نے چھوٹا سا مفہوم بنایا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک مجاہد نے تقریر کرتے ہوئے کہا جو لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، وہ یہ نہیں سمجھے یا بش کہنا شرک نہیں۔ جو اپنے ملکوں میں یا جو بائیڈن پکارتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا ہر چیز کا خوف ان بچوں سے نکال دیں، اللہ کے سوا ہر چیز کی طلب ان بچوں سے نکال دیں۔ یہ بچے، ان کے اندر بہت کچھ ہے۔ یہ 22 سال کی 18 سال کی قلیل مدت میں دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں، امت کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، دوسرا اپنے بچوں کو سکھائیں، دوسروں کا احترام سکھائیں، جو والدین سے شروع ہوتا ہے اور گلی محلے کے ہر انسان تک پہنچ جاتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَخْنًا عَلَى وَخْنٍ، ان بچوں کو والدین کا ادب اور احترام سکھائیں، انہیں اس سوشل میڈیا کے حوالے کر کے والدین کا بدتمیز نہ بنائیں۔ وَهْنًا عَلَى وَخْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ان بچوں کو سمجھاؤ کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر بجا لاؤ۔ اور ہر چیز کے حساب کے لیے بچوں کو بتاؤ کہ اللہ ہی کا بیٹھنا ہے۔ اِلَى الْمَصِيرِ، سب کو میری طرف تو اللہ آپ کی سکون کو، آپ کی اس جگہ کو آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی معرفت نصیب کرے، زندگی کی حقیقت کا شعور دے، اور اللہ ہماری تمام بہنوں بچیوں کو خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرا کا جانشین بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔